طرح کلوجرز کو مینیج کرنا ہے، لیکن کبھی بھی میٹیگیشن پہ کام نہیں ہوا تھا. اور جس قسم کی انپریسیڈنٹڈ ڈیسیجن میکنگ اگین وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسموگ میٹیگیشن پہ ہوئی ہے، جس کے نتائج امپیریکل ڈیٹا، جس کے نتائج جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے 2 سال میں ہیں، جو کہ بیجنگ نے 15 سے 20 سال میں اٹین کیے اور گریٹ لنڈن فاگ نے 25 سال میں اٹین کیے اور اچیو کیے. تو یہ جو عوام کی جو اپریسیشن ہے اور عوام کی جو ایکنالجمنٹ ہے، وہ ان فارسٹ گارڈز کو، ای پی اے کے گارڈز کو، رینجر گارڈز کو، وائلڈ لائف کے گارڈز کو جو 2 سال پہلے نہیں تھے، ان سب کو وہ ہمت دیتے ہیں، وہ طاقت دیتے ہیں، وہ جذبہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ فیلڈ گرمی میں، گرمی ہو یا سردی کی شدت ہو، یہ لوگ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی جی ای پی اے کو نامنیٹ کیا صرف اس لیے کہ 2 سال میں جو انپریسیڈنٹڈ کام کلین ایئر مانیٹرنگ، انفورسمنٹ، میٹیگیشن میں ہوا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس قسم کے بجٹ ایلوکیشنز ہوئی ہیں، کیونکہ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ 1 بلین ٹری لگے گا اور پیسے اس کو 10 کروڑ ملیں، تو وہ 1 بلین ٹری نہیں لگے گا. اگر یہ کہہ دیں کہ آپ یہ انڈسٹریل یونٹس کو انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا دیں اور آپ اس کو 2 کروڑ روپیہ دے دیں پورے پنجاب کی انڈسٹری کے لیے، تو وہ نہیں انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگیں گے. آج 9,000 سے پلس انڈسٹریل یونٹس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں. 14,000 سے زیادہ جو بھٹے ہیں ان کے اوپر QR کوڈ لگ کے وہ میپ ہو کر ان کے دھوئیں کو لائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے، ڈرون سرویلنس کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے. اسی طرح 3 لاکھ سے زیادہ وہیکل ٹیسٹنگ مکمل ہو کر گاڑیوں کی جو دھواں ہے وہ تھرمل کیمرہ، تھرمل سینسرز جو سیف سٹی کے ہیں وہ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسی طرح اسٹبل برننگ، اسموک گن، 65% جو اسپارکو کا ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاٹ اسپاٹس آف اسٹبل برننگ میں کمی آئی ہے، جو کہ ہمارے بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہوتا تھا سیزنل اسموک کے اندر. اور پھر اسٹبل برننگ اسکواڈز ہوں، انوائرمنٹل آئی ہاکس ہوں، انڈسٹریل انوائرمنٹل پروٹیکشن ای پی اے کی فورس ہو، اسی طرح رینجرز، وائلڈ لائف کے، فارسٹ کے رینجرز، ای پی اے کے رینجرز، اور سارا جو ایتھوس ہے، ساری جو لینڈسکیپ ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. اسی طرح طاہر صاحب ابھی آپ کو فارسٹ کا بتا رہے تھے، GIS میپ، لانگ رینج کیمراز، فائر جو پریمپٹیو فائر کنٹرول سسٹم ہے جو جرمنی سے لایا گیا ہے کہ ٹیمپریچر کے انکریز ہونے سے پتہ چل جائے کہ یہاں فائر لگنے لگی ہے، اس پورے ایکو سسٹم کو بچانے کے لیے، تو وہ اس وقت انسٹال ہو چکی ہے. کیمراز انسٹال ہو چکے ہیں، ڈرون سرویلنس فارسٹ کے اوپر جاری ہے. اور اب ہم نمبر آف ٹریز کی بات نہیں کرتے. دیر از اے کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ in how we talk about plantation. It is now we talk about plantation as area covered with forest. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 1 ارب درخت لگائیں گے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کتنا فارسٹ کور جو ہے اس کو انکریز کریں گے، کیونکہ درخت لگا کے درخت کو چھوڑ دینا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہوتا. اس کی مینٹیننس، اس کی سسٹینیبلٹی کس طرح انشور کی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. 1% آف ایوری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چیف منسٹر پنجاب نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. ہر PC1 کا اب 1% کاسٹ آف دا ٹوٹل پروجیکٹ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پہ وہ کلائمیٹ ریزیلینس میں جاتا ہے، چاہے وہ واٹر میں ہو، چاہے وہ پلانٹیشن میں ہو، چاہے وہ اس ایریا کی کلائمیٹ ریزیلینس ہو. اس کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پیسے کو اس فنڈ میں ڈال کر ادھر امپلیمنٹ. یہ کبھی یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ کبھی اس طرح ہوا ہو. پورا پنجاب از موونگ ٹورڈز ای موبلٹی. جو ای ٹرانسپورٹ کا چیف منسٹر کا ویژن ہے، پنجاب میں گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کسی قسم کی گاڑیوں کی اور وہیکل، چاہے وہ 2 ویلر ہوں، چاہے وہ بسز ہوں، چاہے وہ ٹرکس ہوں، چاہے کوئی بھی وہیکل ہو، وہ اب صرف الیکٹرک پروکیورمنٹ ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی ڈیزل اور پیٹرول کی گاڑی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کے اوپر. اور اسی طرح جو بسز ہیں، تقریباً 1500 بسز، 1100 بسز آ چکی ہیں. 2000 بسز انشاءاللہ
اگلے 2-3 سال میں کمپلیٹ ہوں گی. 2 سال ہمارے گورنمنٹ کے انشاءاللہ رہ گئے ہیں. تو پورا جو، اور یہ خالی الیکٹرک بسز نہیں ہیں، اس کے اندر جو الیکٹرک ARTs ہیں، میٹروز ہیں، بسز ہیں، فیڈر روٹس کے اوپر بسز ہیں، ای بائکس ہیں، ای رکشاز ہیں، ای کیبز ہیں، پورا ای موبلٹی کا، میس ٹرانزٹ کا ایکو سسٹم ہے گرین، جس کو انشور کیا جا رہا ہے چیف منسٹر کی ہدایت کے اوپر. اسی طرح ایگریکلچر، پورا جو ایگریکلچر کا نظام ہے اس کو ای میکنائزیشن کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر بھی پریشر کم ہو اور پبلک ہیلتھ کے اوپر بھی پریشر کم ہو، اور ایفیشنسی آف دا کراپ پروڈکشن جو ہے اس کو انکریز کیا جائے، اور انوائرمنٹل امپیکٹ جو ہیں اس کے ریڈیوس کیے جائیں. تو کمپلیٹ جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ای میکنائزیشن ایگریکلچر کے اوپر ہے. اسی طرح جو ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن بات کی ابھی سلوت نے کافی تفصیل میں، کہ ٹیکنالوجی، لیجسلیٹو ریفارم، ایڈمنسٹریٹو ریفارم، ہیومن ریسورس ریفارم، جو بھی رضوان صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پوری دنیا میں ایٹ پار ہے اس وقت پنجاب وین یو ٹاک اباؤٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ان دا فیلڈ آف پنجاب. اسی طرح جو آپ کو ستھرا پنجاب، آپ نے نام سنا ہوگا، اور آپ کی تالیاں مجھے بتائیں گی کہ عید کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں جو ستھرا پنجاب نے کام کیا وہ کیسا کام کیا. اور مجھے کتنے لوگ ملے اور مجھے کہا کہ لگا ہی نہیں کہ بڑی عید تھی، کیونکہ ہمیں نہ کوئی اینیمل ویسٹ نظر آیا، نہ کسی قسم کی علائشیں نظر آئیں، نہ کسی قسم کا سڑکوں پہ خون نظر آیا، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے ڈرون، وزیر اعلیٰ کی ٹیکنالوجی، وزیر اعلیٰ کے سیف سٹی کیمراز، اور وزیر اعلیٰ کی فیلڈ میں ٹیم کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ریونیو سٹاف، LWMC، لوکل گورنمنٹ، ستھرا پنجاب کے سولجرز جو پنجاب کو صاف کر رہے تھے، یہ تمام لوگ 3 دن جب ہم عید منا رہے تھے تو یہ ستھرا پنجاب کے لوگ پنجاب کو صاف کر رہے تھے. اور صاف کرنے کا مطلب یہ کہ نہ صرف ویسٹ کو ڈسپوز آف کر رہے تھے لوگوں کے گھروں سے اٹھا کے، بلکہ عید سے پہلے ان کو بایو ڈیگریڈیبل بیگز دیے گئے، جس میں انہوں نے ڈسپوز آف کیا اپنا جانوروں کا ویسٹ، علائشوں کا، اور اس کو LWMC اور ستھرا پنجاب کے جو اتھارٹی ہے اس کے لوگوں نے وہاں سے اٹھا کر سڑک کو دھویا، اس پہ گلاب ارق ڈالا، اور اس کے اوپر چونا ڈال کر اس زون کو کلیئر کر کے اس کو سرٹیفائی کیا، اور چیف منسٹر کے پورٹل میں اس کا اندراج کیا. تو یہ تمام جو ستھرا پنجاب ہے، یہ ایک اٹ از ناٹ جسٹ اے ماڈرن سالڈ ویسٹ پروگرام، بلکہ اس نے پوری جو ہم کہتے ہیں ہیبٹ کو بدلو، بیہیویئر کو بدلو، عادت کو بدلو. تو یہ جو ایک ماڈرن نظام چیف منسٹر نے متعارف کرایا ہے، اس میں ایک یہ ہم ابھی باکو گئے ہوئے تھے، UN ہیبیٹیٹ نے ہمیں وہاں انوائٹ کیا تھا، بیکاز ادھر بھی ستھرا پنجاب اور جو اربن ڈیولپمنٹ ہے چیف منسٹر کی وچ از کلائمیٹ ریزیلینٹ، اس کو سراہا گیا اور اس کو اکنالج کیا گیا. اور اسی طرح ہم برازیل گئے تھے، جہاں انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، فارسٹ، وائلڈ لائف، ویژن آف دا چیف منسٹر، ان سارے کو وہاں شوکیس کیا گیا. وہاں بھی انہوں نے ہمیں انویٹیشن دیا اور ہم نے اپنے فلیگ شپ پروجیکٹس کو وہاں شو کیا. اسی طرح تمام 3 ڈسٹرکٹس میں PHA موجود تھی، پنجاب ہارٹی کلچر جس کو کہتے ہیں، جو کہ گرین سپیسز اربن میں انشور کرتی ہیں. آج الحمدللہ 41 ڈسٹرکٹس میں PHAs موجود ہیں، 19 میں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، اور پروسیس جو ہے جون میں کمپلیٹ ہو کے تمام ڈسٹرکٹس میں PHAs اور واساز موجود ہوں گی. تو یہ جو تمام چیزیں 2 سال میں ہوئی ہیں، واٹر کنزرویشن ہو، ایگریکلچر کے اندر واٹر کنزرویشن ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، پیوٹ ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ واٹر ٹیبلز جو ہیں ان کے اوپر پریشر کم سے کم پڑے، اور ایگریکلچر جو ہے وہ جو ایفیشینٹ ہو اور اس کی پروڈکشن اور ییلڈز جو ہیں وہ بڑھیں. تو آج کی جو تھیم ہے پنجاب when we talk about climate resilient is only action, action and action. Awareness raising is now a very obsolete word for Government of Punjab. It is now only global climate resilient action that we are contributing to,
and it is global action, but Wazir Ala Punjab ki hidayat pe it is provincial action, it is divisional action, it is district action, it is union council and tehsil action that we are implementing when it comes to climate resilience. اور جو اثرات ہیں کلائمیٹ کے وہ آپ سب ایکسپرٹس ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وی آر ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹری, province, largest province, largest responsibility, and the Chief Minister is taken that responsibility head on with courage, with bravery, and with daring decision making. Zero tolerance ہے اس وقت پنجاب میں اگر کوئی پلوٹ کرتا ہے. تو پلوٹر پے پرنسپل کو ای پی ایم میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. بہت سے ایسے مینڈیٹس اور ریفارم, اسٹرکچرل ریفارم ڈالے گئے ہیں, چاہے پیٹرول ٹیسٹنگ ہو, چاہے واٹر ٹیسٹنگ ہو. یہ جو آپ کے ڈرینز ہیں, 5 ڈرینز کو سلیکٹ کیا ہے چیف منسٹر نے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر, جس کو انشاءاللہ اس سال ہم امپلیمنٹ کریں گے. ہڈیارہ پہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 6 ماہ سے, اس میں بھی ای پی اے نے بہت کمال کام کیا ہے, انڈسٹری نے بہت کام کیا ہے. تو پہلی دفعہ یہ جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ, ہول آف سوسائٹی اپروچ, ہول آف ڈپارٹمنٹل اپروچ, یہ سب سے مشکل کام تھا. لیکن انوائرمنٹ از ناٹ این انوائرمنٹل ایشو, یہ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں. اٹ از این انٹر ڈپارٹمنٹل پرابلم جس کو ہم چیلنج, جس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں. وی ہیو کم آؤٹ آف ریئیکشنری اپروچ کہ جب مسئلہ آ جائے تو جیسے یہ جو فارسٹ فائر کنٹرول سسٹم ہے, یہ ٹیمپریچر انکریز ہونے سے پہلے کنٹرول کر لیتا ہے فائر کو. جب آگ لگ گئی تو تب تو بجھانی ہے, جب ڈیزاسٹر ہو گیا تو تب تو اس کو مینیج کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا یہ پنجاب کی اب پالیسی ہے, اور چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. چیف منسٹر کی یہ ہدایت ہے. فلڈز, انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے پنجاب میں, انپریسیڈنٹڈ. آل دی ریورز ور ان فلڈز, سب سائملٹینیس فلڈز کے اندر تھے کمیونٹیز. لیکن جس قسم کا کمال کام ریسکیو نے کیا, جس قسم کا کمال کام ہمارے فیلڈ فارمیشنز نے کیا, اور اس کے بعد جو لیسن لرنڈ ہوا اس کے اوپر ڈیٹا ڈریون فلڈ ریزیلینس الحمدللہ از ان پلیس. وی آر ریڈی فار اینی سچ ایونچویلٹی انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر. فلڈس کے بعد 8-9 مہینے صرف فلڈ ریزیلینس انفراسٹرکچر پہ کام ہوا اور اس کے اوپر ایلوکیشنز ہوئیں. تو بات کو میں ختم اس بات پہ کروں گی کہ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی میں کوئی کسر ہیومنلی جو پاسبل ہے اس کو چھوڑ نہیں رہی. لیکن کلائمیٹ ایکشن جو ہے وہ سٹیزنز کی رسپانسبلٹی کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور یہ تمام چیزیں صرف اس لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ ڈیٹا ڈریون, یہ جو آج سینسز, یہ بہت پرانا خواب تھا IUCN اور WWF کا کہ پاکستان کا وائلڈ لائف سینسز ہو, اور یہ لوگ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوششیں بھی کرتے تھے. کافی انہوں نے سینسز اور وہ کمپائل بھی کی, آرکائیوز بھی کی. لیکن ایک ہولسٹک, جیسے ابھی طاہر نے کہا تھا کہ یہ ایک ایکو سسٹم, رضوان صاحب نے کہا تھا کہ یہ وائلڈ لائف کا سینسز نہیں ہے, یہ پورے ایکو سسٹم کا سینسز ہے. اور جدید ٹیکنالوجی, تھرمل کیمراز, ڈرونز, جو ہمارے سروے انیومریٹرز ہیں ان کے ذریعے یہ سینسز پنجاب کا پہلا وائلڈ لائف سینسز ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ ایک ڈائنامک چیز ہوگی. یہ ایک دفعہ تو لانچ ہو گیا ہے, لیکن یہ بار بار ریفریش ہوتا رہے گا, کنٹینیوس تھنگ. اس کو میں نے امبیڈ کر دیا ہے فارسٹ اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ اب ان کا ایک ریگولر فیچر رہے گا اس سینسس کو کرنے کے لیے. تو چیف منسٹر کا ہر ڈیسیجن از ڈیٹا اورینٹڈ, ڈیٹا بیس. پنجاب پہلا انہوں نے میٹنگ چیئر کی تو انہوں نے کہا میں کیا ڈیسیجن لوں, کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. تو پنجاب کی سوشو ایکنامک رجسٹری ویئر ایوری بڈی از کاؤنٹڈ, وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے جون میں. نو ون از لیفٹ بیہائنڈ ان دیٹ, ایوری ہاؤس ہولڈ, ایوری فیملی ممبر از کاؤنٹڈ. وہ بھی ایک جدید
पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, तो डेटा, टेक्नोलॉजी और डेयरिंग डिसीजन मेकिंग जो है, दैट इज़ द सेंटर पिलर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स गवर्नेंस सिस्टम, जिसकी वजह से ये तमाम नताइज जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट रिजिलियंस एक्शन प्लान हमारा जो है वो मौजूद है, स्मॉग मिटिगेशन 10-year प्लान हमारा मौजूद है। इसी तरह ये तमाम जो विजन्स आपने देखे, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर आप क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट टैगिंग बजट जिसको बोलते हैं, वो इंश्योर किया गया है। बिकॉज मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पोर्टफोलियो भी होल्ड करती हूँ, तो चीफ मिनिस्टर को जब मैंने ये बात कही तो मैंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको डालते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसको हर प्रोजेक्ट में 1% जो है कॉस्ट वो क्लाइमेट रेजिलियंस की डाली जाए। तो वी आर थैंकफुल टू अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का बड़ा करम, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र कि ये कामयाबियाँ हमें हासिल हो रही हैं। पंजाब के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, पंजाब की वाइल्ड लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है। और इको टूरिज़म, हमने वर्ड तो सुना था लेकिन कोई मंसूबा मौजूद नहीं था, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ पूरे पंजाब में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, मैं शाबाश देती हूँ इन लोगों को। आप बांसरा गली इंशाल्लाह जुलाई में जाएंगे, इट इज़ अ न्यू बांसरा गली प्रोटेक्टेड पार्क, उसमें तमाम इको टूरिज़म के चीज़ों को इंश्योर करके वो एक टूरिज़म की, इको टूरिज़म की फैसिलिटी बनाई गई है। छांगा मांगा, इस वक्त मैं वसूख से कहती हूँ, ताहिर साहब इसको एंडोर्स करेंगे और हमारी GIS सैटेलाइट मैप, कि कोई इंच ऑफ छांगा मांगा इज़ नॉट विदाउट फॉरेस्ट और अ ट्री। कंप्लीट फॉरेस्ट कवर छांगा मांगा का इंश्योर किया गया है और उसको पहली दफ़ा इको टूरिज़म के लिए इंशाल्लाह हम जुलाई में खोलेंगे। जुलाई अगस्त में डेडलाइन उन्होंने क्रॉस कर ली है, मई की डेडलाइन थी लेकिन 2-3 महीने इन्होंने मांगे। तो घंटों आई कैन स्टैंड हेयर एंड टॉक अबाउट द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स द चीफ मिनिस्टर हैज़ टेकन फॉर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंट एक्शन। तो आप सब इसी तरह अपना काम, अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ निभाते रहें। पंजाब गवर्नमेंट, वज़ीर आला पंजाब हर उस फॉरेस्ट गार्ड को सलूट पेश करती है, हर उस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के नुमाइंदे को सलूट पेश करती है, वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को सलूट पेश करती हैं, और जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको सलूट पेश करते हैं, उनके तमाम जो वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप सबको वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शाबाश। एंड मैं आखिर में IUCN का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मिस चीमा साहब मेरे पहले बॉस थे जब मैंने इन्वायरमेंट में 2002 में काम शुरू किया IUCN के अंदर, और वो रिटायर हो गए हैं। एंड वी also appreciate, acknowledge and salute his services for IUCN and for the sector of environmental conservation from the platform of IUCN. और वो एक बहुत ही काबिल, बहुत ही मैं समझती हूँ एक कंजर्वेशनिस्ट, ऐसे जो ख़ुद एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, उनकी बेशुमार ख़िदमात हैं IUCN में भी और एट लार्ज। अ वेरी पैशनेट इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि चीमा साहब हैं। मुझे बुलाना चाहिए था उनको, आज आप लोगों को यहाँ ज़रूर उनको बुलाना चाहिए था। तो आई विल उनको, बल्कि ताहिर यू प्लान अ फेयरवेल फॉर हिम, तो हम उनके लिए फौजिया के साथ आप प्लान कर लें, सो वी विल डू। आज मैं इस इन्वायरमेंट डे के ऊपर जो पंचनत का एरिया है उसको ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन रिज़र्व अनाउंस करती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ताहिर साहब को कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू करें। And within a month, this should be a reserve area for blind Indus dolphin declared and notified. So thank you very much once again. आप सबका बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत शुक्रिया। मीडिया ने 2 साल बहुत मुआवनत की, हमारे साथ बहुत ताउन किया और बहुत हमारी नुमाइंदगी की आइडेंटिफाई करने में वो एरियाज़ जो अटेंशन के मुस्तहिक थे। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तमाम रिपोर्टर्स जो इन्वायरमेंट के हैं इस इन्वायरमेंट डे पे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ काम किया, पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ। मैं अपने तमाम सेक्रेटरीज़ का, तमाम DGs का, वो अब पूरे लेस ब्यूरोक्रेट्स दैन
they are more environmentalist and I'm so happy for that. So جیسے ابھی سلوت کہہ رہی تھی, میں اپنے پارلیمنٹری سیکرٹریز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فار آل دا ورک, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکنالج ہر ورک آلسو اینڈ ہر ڈیسیجن میکنگ, جس کے اثرات پنجاب میں اور پنجاب کی انوائرمنٹ پہ مثبت آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.